نحمد ونصلي على رسول الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہرا دنیا کے بارے میں اکثر آباد نے ارشاد فرمایا، غور کیجئے، بات کو سمجھیے کہ میں ہرا دھنیا کی بات کر رہا ہوں، ثابت دھنیا کی بات نہیں کر رہا۔ ثابت دھنیا کے بینیفٹس اور ہیں، ہرا تازہ دھنیا کے بینیفٹس اور ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو میں ہرے دھنیا کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو خواہ مخواہ میں جناب علی غنودگی آ رہی ہے، سستی آ رہی ہے، کاہلی آ رہی ہے، کام چوری آ رہی ہے، دماغ جو ہے سن ہونے پہ تلا پڑا ہے، تو ایسی صورت میں ہرا دھنیا آپ نے تھوڑا سا سونگھ لیا تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہرے دھنیا کی چٹنی بنا لی، اور چٹنی بنا کے کسی بھی سالن میں کھانے میں آپ نے ڈال کے کھایا تو دماغ جاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دماغ کو جگانے کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے جناب علی وہ اکثر اب آپ کچھ ایسی ویسی چیز پی لیتے ہیں، اب ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارا دوست سے بھی گھر جائے گا تو گھر والے اس کو پکڑ کے کوٹ دیں گے کہ پتہ نہیں کیا پی کے آیا، تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ہرا دھنیا کھلا دیا۔ چٹنی کی بھی ضرورت نہیں، دائرے کتنا ہرا دھنیا توڑ کے نا پتے دھو کے اور بولے چبا کے کھا جا، تو چبا کے کھا لیا اور جناب علی اس کی گڈی سنگھا دی اس کو، اس سے بھی دماغ چارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نائٹ ڈیوٹی پر ہیں اور نائٹ ڈیوٹی آپ کو پرفارم کرنی ہے، لیکن فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے ایسی بھیانک الٹی ہوا چلتی ہے، اس کو نسیم السحر کہتے ہیں، تو اس میں بڑی بڑی بارڈر فورس گر جاتی ہیں۔ دنیا کی کافی BSF بارڈر فورس جو ہوتی ہے، سیکورٹی فورس، وہ گر جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈیوٹی پر الرٹ رہنا ہے، آپ کو نیند نہ آ جائے، تو ایسی صورت میں کیا کام آئے گا؟ دھنیا، ہرا دھنیا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا جناب علی اس کو چبا کے پتے چبا کے کھا لیے اور تھوڑا سا اس کو سونگھ لیا اچھی طریقے سے، تو جو نیند نہیں آنی چاہیے کیونکہ رات کو آپ نے ڈیوٹی پرفارم کرنی صبح 8 بجے تک، وہ نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جناب علی کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ جسم جل رہا ہے، تو جس کو جسم جل رہا ہے وہ جلنے والا مسئلہ جو ہے وہ باتھ روم والی جگہ جل رہی ہو، عضو تناسل جل رہا ہو، یا باڈی جل رہی ہو، ران جل رہی ہو، پاؤں جل رہے ہو، پاؤں کے تلوے جل رہے ہو، تو ایسی تمام صورت دھنیا کی، دھنیا جو ہے چٹنی کی طرح اس کو گرائنڈ کر کے پانی میں اس کو جلنے والی جگہ پہ لگا دے تو وہاں پہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، وہاں جو سوزاکی زہر جلانے کا عمل کر رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی دانہ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی زخم ہے، اس میں جلنے کا عمل آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو وہاں بھی آپ نے ہرے دھنیا کی چٹنی بنا کے لگا دی۔ یقین کیجئے کہ ہرا دھنیا وہاں کی گرمی کو، وہ انفلیمیشن جو ایک آگ جل رہی ہے جو کہ مزید خون کو جلا رہی ہے، پکا رہی ہے، ایون کہ اتنا پکا دے کہ خون پیپ بن جائے، پس بن جائے پھٹ کے، تو اس کو بھی روک دیتا ہے ہرا دھنیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سر میں بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت خارش ہو رہی ہے، یعنی کہ گرم لگ رہا ہے، سر جل رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کی چٹنی اگر آپ نے سر میں لگا لی تو سر کا جلنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دھوپ میں جاتے ہیں اور خطرہ یہ کیا، دھوپ میں مجھے سے اکثر لوگوں کو سورج سے پرابلم ہوتی ہے کہ سورج اگر سر میں لگ گیا تو سر میں اس نے درد دینا ہی دینا ہے۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بے شمار ممالک میں سر پہ رومال باندھا جاتا ہے، تمام عرب ممالک میں جہاں رمل بہت ہے، ریت اڑتی ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمل سے، ریت سے اور گرمی سے بچنے کے لیے وہ لوگ سر پہ رومال باندھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کلچرل ہے حالات کے اعتبار سے۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو حساس بہت زیادہ ہے سر، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ ہر دھنیا کی ایک گڈی جو ہے وہ پی کیپ میں اندر پھیلا دیں اور پی کیپ اوپر سے پہن لیں، اور آپ کا سر بڑی گرمی میں بھی ٹھنڈا ٹھار رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں جل رہی ہوتی ہیں، تو آنکھیں جلنے والوں کو بھی پرابلم نہیں ہے، وہ جناب علی ہرا دھنیا دھو کے آنکھ میں تھوڑی دیر اس کو ٹچ کر کے رکھ لیں تو آنکھ کا ٹمپریچر ڈیویلیو کر دیتا ہے ہرا دھنیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جسم میں، پورے جسم میں، اچھا جسم میں کہیں بھی کینسر ہے، کینسر کا پھوڑا ہے، کینسر کی تکلیف ہے، تو وہاں پہ جلنے کا عمل ہے، خصوصاً جناب پیپ والا کوئی دانہ ہے تو رات کو جب چاند نکلتا ہے تو پیپ والا دانہ، پس سیل والا دانہ، سوزاک والا دانہ رات کو وہ پکتا ہے، تو پکنے سے کیا ہوتا ہے کہ تکلیف بڑھ جاتی ہے،
تو ایسی صورت میں بھی اگر ہرا دھنیا یا ہرے دھنیے کی چٹنی جو کہ فریج میں رکھی ہوئی ہو ہو پھر تو کمال ہی ہو گیا. وہ چٹنی لگا دی، یقین کرو لگانے کی دیر ہے کہ وہ جلنے کا عمل، وہ پکنے کا عمل وہ رک جاتا ہے. اگر دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہرے دھنیے کی گڈی 20 روپے کی ہے، لیکن یقین کرو کہ اتنا بڑا علاج کر دیتا ہے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تاثیر کی وجہ سے اتنا بڑا یہ آپ کا ہمدرد ہے، آپ کا مخلص ہے، آپ کا دوست ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی طریقے سے کوئی بھی مزاج کا کھانا آپ دیکھو کہ گرم مزاج کا ہے اور میں اس کو معتدل کر دوں، اس کو کھانے سے ایسیڈیٹی نہ ہو جائے اور جلن نہ ہو جائے، تیزابیت نہ ہو جائے، تو اس میں ایک گڈی ہرا دھنیا کو تر کے ڈال دیں، مکس کر کے کھا جائیں. یقین کریں کہ آپ فائدے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے فائدے بہت سارے ہیں، خصوصاً سن اسٹروک میں. اکثر لوگوں کو سن بلاکر بنانا ہوتا ہے. سن بلاکر بنانے کی جتنی بھی چیزیں مارکیٹ میں سارا کیمیکل ہے. 90%، 10% کوئی ہوگا اچھا، میرے علم میں نہیں ہے. 90% جو ہے سارا کیمیکل ہے، یہ بڑا غرق کر دے گا آپ کی اسکن کا. تو اس کے طریقے سن بلاکر بنانا ہے تو ایک پاؤ جیسے آپ نے دہی لے لی یا دہی کی ملائی مل جائے تو بہت اچھا ہے. دہی والے سے ریکویسٹ کرو کہ مجھے ایک پاؤ ملائی دے دو بجائے دہی کے، تو وہ دے دیتا ہے، پیار سے بات کرنے سے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک پاؤ آپ نے دہی کی ملائی لے لی اور ایک ہرا دھنیا جو ہے گڈی، وہ اس کے پتے توڑ توڑ کے گرینڈر میں ڈالے، دہی کی ملائی ڈالی اور گرینڈ کر دیں، چٹنی بنا دیں اور چٹنی بنا کے اس کو رکھ دیں فریج میں اوپر فریزر میں. بھائی صاحب اتنا بہترین سن بلاکر، اتنا بہترین سن بلاکر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، کر کے دیکھ لیجئے گا ایک دفعہ، اور اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر اگر اس کا کمرشل پروڈکشن کرتے ہیں تو پھر اس میں 3 چیزیں ملانی پڑ جاتی ہیں. یعنی کہ دہی کی ملائی بھی ہو گئی، جیسے ایک پاؤ دہی کی ملائی، ایک گڈی ہرا دھنیا اور ایک پاؤ ایلو ویرا جل، ان سب کو گرینڈ مارا آپ نے اور اس کا 10% اس میں 10% نہیں 1% اس میں آپ نے ملا دیا بینزوک ایسڈ، ست لوبان. تو یہ انتہائی محفوظ ترین کریم بن گئی، بہترین سن بلاکر بن گئی. تو یہ فائدے اس کے ہوتے ہیں. یہ سن بلاکر شرط یہ کہ آپ نے خود بنایا ہو اور خود ہی بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.